الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، اس مبارک مہینے کے پہلے اور دوسرے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انسانیت کے اس اولین فریضے کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی جس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ توحید، اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت، اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے اور اس کے خلاف اٹھنے والی جو بھی آوازیں ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے یہ واضح کیا جا سکے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک مہینے کے ان دو مبارک ایام میں جو اس مہینے کا پہلا اور دوسرا جمعہ ہے، اس میں مسلمان اس بات کو سمجھ سکیں کہ قرآن و سنت کی پیروی کا تقاضا کیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا تقاضا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کیا ہے، اللہ رب العالمین کا جلال کیا ہے، اللہ رب العالمین کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے مقام کو واضح کیا گیا تھا۔ یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان توحید کے خلاف کیے جانے والے تمام اعمال سے توبہ کریں۔ اس مہینے کے اندر مسلمان اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ مہینہ جو شہر قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو برکتوں کا، توبہ و استغفار کا، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کا، قرآن و سنت کے پیغام کو اثر نو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کا، توبہ و استغفار کا، اس بات کے عزم کا مہینہ ہے کہ ہم ماضی کی تمام غلطیوں کو، تمام کوتاہیوں کو غور و تدبر کر کے اللہ رب العالمین کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نے ماضی میں جہاں کہیں بھی توحید کے تقاضوں کی پامالی کی ہے، سنت رسول کے تقاضوں کی پامالی کی ہے، ان چیزوں سے توبہ کر کے ہم سچے مسلمان بن سکیں۔ تھوڑی بہت کوتاہیاں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، جن کا تعلق انسانی فطرت سے ہے، تھوڑی بہت لغزشیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن توحید کے خلاف اٹھنے والا قدم، شرکیات کی مختلف نوعیتیں، بدعات و خرافات جن کو آج مسلمانوں نے اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لیا، ان چیزوں سے توبہ کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ توحید کے بغیر ہماری نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، سنت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کے بغیر ہماری عبادات، نوافل، واجبات، تراویح، تلاوت کلام پاک، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھیں،
اللہ کی توحید کو سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں، تو پہلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی، اپیل کی گئی کہ آپ اس کی روشنی میں اپنی کمزور حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کلمہ توحید کے وزن، کلمہ توحید کے مقام، اور آخرت میں جب انصاف کے ساتھ ترازو لگایا جائے گا تو اس موقع سے کلمہ توحید جس انداز سے روئے زمین کی تمام چیزوں کو مائل کر کے بھاری پڑ جائے گا، اس کلمہ توحید کے مقام کو، اس کے مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں توحید کے بعد سب سے بنیادی واجب اور سب سے بنیادی فریضہ جو مسلمانوں کے اوپر واجب ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہر مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اس نبی آخر الزماں کا مقام جس نے اپنی امت کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر لی، وہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام لیے بغیر، جس کے نبوت کی گواہی دیے بغیر نہ مسجدیں آباد ہو سکتی ہیں، نہ اذانوں کی آوازیں بلند کی جا سکتی ہیں، نہ اقامت اور تکبیر کہی جا سکتی ہے، نہ نمازیں مکمل ہوتی ہیں۔ اس پر درود بھیجنا یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی آخر الزماں، اس کی زندگی کے تقاضے، اس کی سیرت کو پڑھنا، اس کے احکام و مسائل کو سمجھنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہے، کوئی مسلمان توحید کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو توحید کے ساتھ خاص کر کے اتباع رسول سے صرف نظر کر کے اس کو نظر انداز کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے مقام کو سمجھے، مسلمان وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن مجید اسی مہینے کے آخری ایام میں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ایسا مقام دیا کہ جب کفار و مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا، یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ استطاعت اور قوت دی کہ آپ چاند کی جانب اشارہ کریں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا جز قرار دے کر کے فرمایا اقترب للناس حساب اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ سے محبت، آپ کے طریقے کو اپنائے بغیر اللہ رب العالمین کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ کے بارے میں اگر سچائی کے ساتھ انسان نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری تو قبر میں جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور معاف فرمائیں گے، اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اہل اسلام میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اہل توحید میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نمازیں اس کی کسی امام کے مطابق ہوتی ہیں، وہ اتباع کے بجائے تقلید شخصی کے جوہر میں پھنس کر کے اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قبر کے اندر اس سے اس کے امام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہاں راہ نجات ہے تو سنت رسول ہے، سنت رسول کے تقاضے ہیں، سنت رسول کی پیروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے
سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جو تم میں کا ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، بازار میں نکل کر کے سامان خریدنا، استنجا اور قضائے حاجت کی ضرورت پڑنا، رات کی دن بھر کی بیداری اور تھکان کے بعد رات میں آرام کی ضرورت کو محسوس کرنا، بھوکا ہونا، پیاسا ہونا، خواتین کی ضرورت کو محسوس کرنا، شادی بیاہ کرنا، ایک دوسرے سے تعاون لینا، ان ساری کی ساری چیزوں میں وہ نبی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، نبوت کی سرفرازی سے سرفراز فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کا مقام اونچا ہے، وہ عام لوگوں کے طریقے سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، تمہارے ہی درمیان میں سے، تم ہی میں سے، انہی انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک نبی بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا، تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے بلک اٹھنے والا، اس نبی کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جسے تمہاری تکلیفیں، تمہاری مضرتیں، تمہاری کسی بھی انداز کی سسکیاں یا کسی انداز کی تکلیف، یہ چیزیں اس کو گرا گزرتی ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ دنیا میں لوگ آئیں شرک و بدعات کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے کر کے اس دنیا سے جانوروں کی طریقے سے گزر جائیں، بلکہ وہ نبی رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اے رب کائنات، میں نے ان لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچا دیا، توحید کے پیغام کو پہنچا دیا، تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی مصلحت، اس کی حکمت جس کی ہدایت کے بارے میں ہوتی ہے، اس کے حق میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ نبی اتنا زیادہ حریص تھا کہ امت مسلمہ یا دوسری امتیں، دوسرے لوگوں کو پکارنے والے، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے اگر انسان ہیں تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے اجالے میں لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے وہ نبی حریص تھا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں، تمہاری مضرتیں اس کو برداشت نہیں ہو پاتی، وہ دعائیں کرتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری منفعت کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے وہ حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، ان کے ساتھ چلنے پھرنے میں، ہنسی مذاق کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے میں وہ انتہائی توجہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ اتنا بڑا نبی بنایا گیا کہ اس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اس کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے صحابہ کرام، جن کے کپڑوں میں پیبند کاری کو ہم گن بھی نہیں سکتے تھے، جن کی یہ کیفیت تھی کہ اگر ایک چادر ہوتی تھی نماز کی حالت میں، اگر گھٹنا ڈھکتے تھے تو کندھا کھل جایا کرتا تھا، اپنا کندھا ڈھانپتے تھے تو گھٹنا کھل جایا کرتا تھا۔ نبی آخر الزماں سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت میں کیا کیا کروں؟ میں کندھا ڈھانکنا بھی ضروری ہے، گھٹنے ڈھانکنے بھی ضروری ہیں، سطر کے لیے یہ دونوں اعضاء ڈھکنے ضروری ہیں، لیکن ایک ہی چادر ہے، کندھا ڈھانکتا ہوں تو گھٹنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، گھٹنے کی جانب کھسکاتا ہوں تو کندھا کھل جاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی مجبوری ہے تو اسی میں نماز پڑھتے رہو. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو کرتے دیے ہیں, اس نے ہم کو پہننے اوڑھنے کے کپڑے دیے ہیں, اوڑھنے کی چادریں دی ہیں, بہترین سے بہترین مکانات دیے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اچھے اچھے کھانے, دوا علاج کے بہترین وسائل, لیکن اس کے باوجود ہمارا ناشکراپن آخری چرم پر ہے. نہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, نہ قرآن و سنت کی پابندی کریں, نہ قرآن و سنت کے مطابق چلیں. یہ ہمارا ناشکراپن ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے توبہ کر کے شکر گزار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی آخر الزماں کے مقام کو ذکر کرتے ہوئے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی آخر الزماں, ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشارت دینے والا بنا کر کے, اسی طریقے سے گواہی دینے والا بنا کر کے, اور ڈرانے والا بنا کر کے. جو لوگ اچھائیوں کے ساتھ زندگی گزارے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ جنت کے مستحق ہیں. جو نافرمانی کریں, ناشکراپن اختیار کریں, عناد و سرکشی اختیار کریں, توحید کے تقاضوں کی مخالفت کریں, بدعات و خرافات میں زندگی کو برباد کریں, ان لوگوں کو آپ ڈرا دیں کہ یہ وتیرہ اگر رہا اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. تو آپ کو بشارت دینے والا, گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت و تبلیغ کرنے والا, اللہ کی اجازت سے دعوت و تبلیغ میں نکلنے والا بنا کر کے بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. قربان جائیں ہمارے ماں باپ, قربان جائیں ہمارے خاندان, قربان جائیں ہماری ساری کی سارا سرمایہ اور سارا کا سارا مال و دولت نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہی کے اندر ایک جگہ پر چاند کو منیر قرار دیا ہے اور دوسری جگہ پر چمکتے ہوئے سورج کو سراج قرار دیا ہے. یہ چاند اور سورج کی صفتیں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انہی الفاظ کے ساتھ استعمال کی گئی جن دونوں کی دونوں صفتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سراجا منیرا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا. نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو ہدایت دینے والے, ہدایت کا راستہ دکھانے والے, تاریکیوں سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرنے والے وہ چمکتے سورج اور دمکتے چاند تھے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اٹھ کر کے آپ کی توہین کرنا چاہے تو یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. وہ اگر تھوکے گا تو تھوک اس کے چہرے پر گرے گا, وہ اگر گندگی پھینکے گا تو گندگی اس کے چہرے پر واپس آئے گی. لیکن اس چمکتے سورج اور دمکتے چاند کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری بذات خود لے رکھی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معاف فرمائیں گے, توحید کی چوتھی قسم جو بعض علماء کرام نے ذکر کی ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ تین اقسام اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں. لیکن توحید کی چوتھی قسم توحید اتباع یعنی پیروی اور اتباع صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے. یہ توحید کا تقاضا ہے. اگر کوئی کسی امام کی تقلید کرتا ہے, اس حد تک اندھ بخت ہو جاتا ہے, اندھی زندگی گزارتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر دے, تو معاف فرمائیں گے اس سے بڑا مجرم اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی آخر الزماں کے مقام کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم
وانتم لا تشعرون. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. کسی عالم دین نے اگر نبی کے فرمان کا تذکرہ تمہارے سامنے کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم نظر انداز کر کے اپنے امام کی بات کو وہاں پر بھی تھوپنے کی کوشش کرو. یہ نافرمانی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرما سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. جہاں نبی کا فرمان آ جائے، جہاں نبی کا حکم آ جائے، جہاں نبی کی پیروی کی بات آ جائے، ساری کی ساری چیزیں نیچے رکھ دی جائیں، بالائے طاق رکھ دی جائیں، اٹھا کر کے دیوار پر مار دیا جائے. جب نبی کی بات آ گئی تو نبی کی بات چلے گی، کسی اور کا فرمان نہیں چل سکتا. تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اس کے بعد فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول. اپنی آواز کو نبی کی باتوں یا نبی کے سامنے یا نبی کے فرامین، نبی کی سیرت کے آگے بلند نہ کیا کرو. اس کی آواز کو پست کرنے کے لیے کہ جہر بعضکم ببعض لبعض، جیسے تم آپس میں بحث و مباحثہ کر کے ایک دوسرے پر آوازیں کستے ہو، یہ اسلام اور دین کے معاملے میں نہیں چلنے والا. ان تحبط اعمالکم. سن لو، اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا، نبی کے فرمان پر اپنے امام کی بات کو تھوپنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. تمہارے اعمال کو قبولیت نہیں مل سکتی، ان کو رادِ درگاہ کر دیا جائے گا، تباہ و برباد اور مردود سمجھا جائے گا. وانتم لا تشعرون، تم سمجھتے رہو گے کہ تم سنت پر چل رہے ہو، تم سمجھتے رہو گے کہ تم اسلام کی پیروی کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہوگی وانتم لا تشعرون، تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، سوچ بھی نہیں پاؤ گے، اور اسلام کے راستے سے بھٹک کر کے کنارے چلے جاؤ گے. اس وجہ سے سنت رسول کے مقام کو تم سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھو. آج کے دور میں جب صورتحال یہ ہے کہ آج میڈیکل کی جو سہولتیں ہیں، ہماری حکومتیں جہاں اس میں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں، پچھلے 1 سال کا موقع، ساری فنڈنگ کرنے کا موقع، سارے امکانات اکٹھا کرنے کا موقع ملا، اور آج غریب انسان گھر سے کرونا وائرس کا شکار ہو کر کے نکلتا ہے، اور ایک ایک دن میں ہزاروں لاشیں شمشان گھاٹوں میں اور قبرستانوں میں دفن کی جاتی ہیں اور جلائی جاتی ہیں. یہ ہمارا سسٹم فیل ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف واحد قہار اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آج میڈیکل سسٹم فیل ہوتا نظر آتا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ انسان کو مارنے کے ذرائع پیدا کر رہا ہے. آکسیجن کے سلنڈرز کو جس انداز سے بلیک کیا جا رہا ہے، دوسرے وسائل کو جس انداز سے مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا، نہ دوائیں دستیاب ہیں، نہ آکسیجن دستیاب ہے، نہ دوسرے وسائل دستیاب ہیں. ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آگے آئیں اور یہ آواز لگائیں کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی نے اب سے 1400 سال پہلے مدینہ کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر بیواؤں کا سہارا بن کر کے، یتیموں کا سہارا بن کر کے، دوسروں کے لیے روزی روٹی کما کر کے، دوسروں کا سہارا بن کر کے خدمت خلق کا وہ جذبہ پیدا کیا تھا، وہ مثال پیش کی تھی کہ رہتی دنیا تک کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرا کر کے اما خدیجہ کی گود میں آئے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا،
تو اما خدیجہ الکبریٰ نے، وہ اسلام کی پہلی خاتون اول تھی، اسلام کی پہلی خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی، اور آپ کو پورا دلاسا اور سہارا دیا انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ سن لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں ضائع کر سکتا؟ فرمایا سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل وہ الفاظ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آج کی سسکتی انسانیت کے سامنے اگر دیکھا جائے تو یہ کلمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ مسلمان ان پر غور و تدبر کریں۔ فرمایا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ہلاک اور ذلیل نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ آج کے حالات میں ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ کرونا کے وائرس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں اس کا اوسط کم ہے۔ غیر مسلموں کی تو یہ حالت ہے کہ شمشان گھاٹوں پر 50-50 ہزار روپے رشوتیں دے کر کے لاش کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں کہ آ کر کے کوئی ان کا انتم سنسکار کر دے، کوئی جا کر کے ان کو کندھا دے دے، ان کو آگ لگا دے، چتا پر چڑھا دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر جتنا اعتماد اور توکل کرتے ہیں اتنی ہماری صحت اور تندرستی بحال ہوتی ہے، ہمیں اتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اعتماد کو، اس توکل کو مزید بحال کریں۔ تو فرمایا آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان رشتہ داریوں کو جوڑنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی یہ تصور پیش نہیں کیا کہ مسلک و مذہب کی تفریق کی بنیاد پر کسی سے رشتہ داریاں کاٹ دی جائیں۔ رشتہ داری اگر ہے، چاہے رشتہ دار غیر مسلم ہو، اسلام کو گالیاں دینے والا ہو، اسلام کو برا بھلا کہنے والا ہو، کسی دوسرے مکتب فکر کا ہو، اگر وہ انسان ہے اور رشتہ دار ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو فرمایا آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ وتصدق الحدیث، اور اسی طریقے سے آپ بات کی سچائی کو سمجھتے ہیں، باتوں کی سچائی کو مانتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو تباہ نہیں کرے گا۔ وتحمل الکل، اور اسی طریقے سے آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو تسلیاں دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بوجھ میں، ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے عبداللہ بن عمرو بن حرام، اور ان کی وفات ہوئی، ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کا قرضہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چوتھی صفت بیان کی گئی، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بے روزگار کو کما کر کے کھلاتے ہیں۔ کوئی آدمی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی آدمی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت کمانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کما کر کے جو آمدنی ہوتی ہے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیکھیں صفوان بن امیہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 100 بکریاں دے دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو مزید چاہیے، تو فرمایا پھر سے 100 بکریاں دے دو۔ دیکھتے دیکھتے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ صفوان بن امیہ کو 200 بکریوں سے نواز دیا۔ کوئی بھی انسان ضرورت لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کو آسودہ کر دیا کرتے تھے، لیکن گھر میں فاقہ ہوتا تھا،
3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. بھوک اور پیاس کے نتیجے میں جب کچھ ملتا نہیں تھا تو روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے. جب خندق میں جنگ خندق میں خندق کھودنے لگے، صحابہ کرام نے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ بھوک کی شدت پتھر کے وزن سے کم ہو جائے، ہم کو زیادہ محسوس نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مبارک کرتا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بدھے ہوئے تھے. یہ عالم تھا ہمارے نبی آخر الزماں کا امت مسلمہ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تکسب المعدوم، آپ بے روزگار کو کما کر کے کھلاتے ہیں، دوسروں کو کما کر کے دیتے ہیں. وہ تقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں کہیں مسلک و مذہب کی تفریق کا تذکرہ اسلامی شریعت میں نہیں ملتا. مہمان نوازی آپ غیر مسلموں کی کریں، مہمان نوازی آپ اسلام دشمنوں کی کریں، مہمان نوازی آپ دوسرے مکاتب فکر کے افراد کی کریں، ان کی مہمان نوازی کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ سے نجی طور پر جو عداوت رکھتا تھا اس میں نرمی پیدا ہو جائے گی. دین کی دعوت کا ذریعہ اور اس کے وسائل بڑھیں گے، دین کی دعوت کی آواز دور تک جائے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مخلوقات پر آنے والے مصائب میں ان کا تعاون کرتے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی وبائی مرض پھیل جائے، کسی انداز کی تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں اور ان کی مصائب میں، ان کی مشکلات میں ان کے کام آتے ہیں. یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیوہ خواتین کی کفالت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اجنبیوں اور راستہ چلتے مسافروں کا تعاون کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفات تھی. اسی طریقے کی ایک روایت صحیح بخاری ہی میں ایک جگہ پر موجود ہے کہ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہی صفات سے متصف کیا. ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ کی دشمنی میں لوگ کتنا بھی کھو جائیں لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، آپ ان صفات کے حامل ہیں. لہذا مسلمانوں کو اگر تحفظ چاہیے تو آج کے دور، آج کے نازک حالات سے زیادہ سازگار ماحول ہمارے ملک یا دنیا کے مختلف خطوں میں نہیں ملنے والا. آپ نکلیں، غریبوں کا سہارا بنیں، روزانہ کمانے والے، دہاڑی پر زندگی گزارنے والے مجبور اور مظلوم اور فقراء اور مساکین جو آج بلک رہے ہیں بھوک اور پیاس سے، ان کے لیے آپ نکل کر کے خدمت خلق کے اسی جذبے کے تحت ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. اسپتالوں کا دورہ کر کے دیکھیں کہ اسپتالوں میں وہاں کے جو قصائی نما ڈاکٹر جو اپنے فریضے کی انجام دہی نہیں کرتے اور ہر طرح سے لوگوں کا استغلال کر کے تباہی کی صورتحال انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، ان کے پاس پہنچ کر کے ان سے بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں، مریضوں کا سہارا بنیں اور ساری کی ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ کی جائیں اور نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیا جائے. آج کے دور میں جہاں دوائیوں کا شارٹیج ہے، انجیکشن بلیک میں 10-10 ہزار کے انجیکشن کے لیے لاکھوں روپے طلب کیے جاتے ہیں. آکسیجن کے سلنڈر کے لیے لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اپنے گھروں میں خالی سلنڈر لوگوں نے بلیک کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں گے تو اس کو نکال کر کے منہ مانگی قیمتوں پر بیچا جائے گا. یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانیت سوزی ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے، شیطان کی تقلید ہے. آپ ہی کے جیسا انسان جو 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان رکھتا ہے، سونگ سکتا ہے، بول سکتا ہے، آپ ہی کے جیسا انسان ہے، آج وہ مصیبت میں ہے تو کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اسٹاک کرنے والے، ذخیرہ کرنے والے،
ان چیزوں کو بلیک کرنے والے، اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کل ان وباؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدمت خلق کے نام پر آگے آئیں اور کوشش کریں کہ اپنے وطن والوں کی، مسلمان بھائیوں کی اور تمام کے تمام لوگوں کی جس حد تک ہم تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہ رب کریم جو 24 گھنٹے میں لاکھوں روپے کی مالیت کا آکسیجن ایک ایک انسان کو مفت میں فراہم کرتا ہے، اور آج اس کی نافرمانی کے نتیجے میں ہم جس وبا کے شکار ہو گئے ہیں اسی آکسیجن کو ہم کو خریدنا پڑتا ہے۔ ہم کو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کے نبی کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ آج کا دور استغلال کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ دور ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔